بین الاقوامی قانون میں ڈی جور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ قانونی ہے اور اس کو پوری بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا ہے، مختلف ممالک نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور ڈی فیکٹو گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کو بین الاقوامی طور پر کسی نے تسلیم نہیں کیا ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آج کے دور میں کسی حد تک افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے، اس کو یہاں تک کہ پاکستان نے بھی ریکگنائز نہیں کیا یا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ 1917 میں جب سوویت یونین میں انقلاب آیا تو کیونکہ کمیونسٹوں نے تختہ الٹا تھا زار کی حکومت کا، تو 1926 تک دنیا کے کئی ممالک نے سوویت یونین کی جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور 1933 تک امریکہ نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح 1949 میں جب چائنا میں کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو اس کو بھی تقریباً 1971 تک بہت سارے ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا، امریکہ نے تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ جو ترکی کا ایک ہمسایہ اس کو کہتے ہیں گریک سپریٹس یا ترکش سائپرس دو ہیں، ایک یونانی سائپرس ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں قبرص، ایک یونانی قبرص ایک ٹرکش قبرص ہے۔ تو ٹرکش قبرص بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو صرف ٹرکی نے تسلیم کیا اور دنیا نے کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح ابقازیہ کی مثال ہے، یہ جارجیا کا ایک علاقہ ہے جس کو روس نے جو ہے وہ آزاد کروایا، لیکن اس کو بھی بس روس نے تسلیم کیا اور کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ڈیجور وہ ممالک ہوتے ہیں جیسے دنیا کے 193 سے زیادہ ممالک ہیں، وہاں حکومت ڈیجور گورنمنٹ ہیں۔ ڈیجور گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اقوام متحدہ کی ممبر ہیں اور ان کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ان سے ممالک نے ڈپلومیٹک تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈیفیکٹو گورنمنٹ وہ ہے جن کو بین الاقوامی دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ ابھی موجودہ دور میں طالبان کی گورنمنٹ ڈیفیکٹو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ حامد کرزئی کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ کر آئی ہے، اس لیے اس کو وہ نہیں مانتے۔ پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، چائنا نے نہیں کیا، روس نے نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا۔ اچھا، پھر ڈیجور گورنمنٹ کا جو ہے وہ مغربی ممالک اگر تسلیم کریں تو پھر اور زیادہ مضبوط بات ہوتی ہے۔ اگر کسی گورنمنٹ کو مغربی ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپی یونین وغیرہ تسلیم نہ کرے تو اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح 1996 میں بھی طالبان ایک حکومت کو تختہ الٹ کر آئے تھے، تو وہ ایک طریقے سے ڈیفیکٹو گورنمنٹ تھی، صرف 3 ملکوں نے ان کو تسلیم کیا تھا، پاکستان نے، متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے۔ تو ڈیجور گورنمنٹ بنیادی طور پر قانونی حکومت ہوتی ہے بین الاقوامی قانون میں، اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے ممالک اس سے سفارتی تعلقات کرتے ہیں۔ اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سارے علیحدگی پسند گروپ ہیں، جیسے انڈیا کا جو پنجاب ہے اس کے سکھوں نے کینیڈا میں یا برطانیہ میں ایک گورنمنٹ، ضلع وطنی میں ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، خالصتان کی حکومت، لیکن اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو جو گورنمنٹ دنیا میں تسلیم ہوتی ہے، جس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، وہ ڈیجور کہلاتی ہے، جس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ کہلاتی ہے۔ بعض ٹائم ہم کسی مسلح گروپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا علاقے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیفیکٹو گورنمنٹ کی ایک مثال کسی حد تک داعش بھی تھی۔ داعش نے شام اور عراق کے علاقوں میں کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا 2014 میں، لیکن پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو دہشت گرد کہا اور دہشت گرد تنظیم سے تعبیر کیا۔ شمالی اور جنوبی صومالیہ ہیں، جنوبی صومالیہ کی گورنمنٹ کو دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن شمالی صومالیہ کی گورنمنٹ کو دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ اب ڈیجور گورنمنٹ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی گورنمنٹ ڈیجور ہے، اس کا مطلب ہے بین الاقوامی طور پہ اس کو تمام ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ اگر تمام ممالک نے تسلیم کیا ہے تو وہ آپ سے تجارت کریں گے، وہ آپ سے سفارتی تعلقات کریں گے، آپ کو ان سے کوئی ٹیکنالوجی منگوانی ہے وہ ٹیکنالوجی دیں گے، آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا وہ پیسہ دیں گے، قرضہ دیں گے۔ لیکن اگر ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے جس کو بین الاقوامی برادری کی حمایت حاصل نہیں ہے، جس کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم نہیں کیا، تو اس کو نہ کوئی پیسہ دے گا، نہ کوئی امداد دے گا، نہ IMF کوئی قرضہ دے گا، نہ ورلڈ بینک کوئی قرضہ دے گا، نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کوئی قرضہ دے گا، نہ اقوام متحدہ اس کی کسی طرح کی سپورٹ کرے گا، وہ اقوام متحدہ کا ممبر بھی نہیں بن سکے گا۔ وہ کسی علاقائی تنظیم کا، جیسے سارک ہے ہمارے ہاں، یا
افریقن یونین ہے یا یورپی یونین ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکے گا. اس لیے کوئی بھی گورنمنٹ جب اقتدار میں اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کروائے دنیا سے. اسی طرح آپ کو دنیا کے کئی خطوں میں مل جائے گا کہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے اور ڈی جور گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے. مثلا افغانستان میں اس وقت جو قانونی حکومت ہے وہ اشرف غنی کی ہے، غیر قانونی حکومت طالبان کی ہے جس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. یمن میں قانونی حکومت منصور ہادی کی ہے، غیر قانونی حکومت حوثی باغیوں کی ہے. حوثی باغی ایک شیعہ گروپ ہے جس نے یمن کے دارالخلافہ پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کا جو صدر تھا منصور ہادی وہ بھاگ گیا ہے وہاں سے.